اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس عقائد کریش کورس میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا. شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. بہت ہی بابرکت اور باعظمت یہ مہینہ ہے، مخصوصاً جو ولادتیں اس مہینے میں آنے والی ہے. ان تمام ولادتوں کے عنوان سے بھی آپ تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. یہ ہمارا پہلا سیشن ہے عقائد کریش کورس کا. میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کے اندر ایک صفت ہوتی ہے اور ایک کوالٹی ہوتی ہے. اس کوالٹی کا نام ہے کہ کبھی ایک مومن کے زندگی میں کوئی بند راستہ یا ڈیڈ اینڈ نہیں ہوتا ہے. جو بھی حالات ہو، جو بھی ماحول ہو، مومن اپنا راستہ اور بہترین راستہ اپنے زندگی میں انتخاب کرتا ہے. اور آج جس حالات سے آپ ناظرین گزر رہے ہیں، یہ کورونا وائرس کا مسئلہ، اور جس کے نتیجے میں جو احتیاط ہمیں کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے، اور پورا ملک 20-21 دن کے لیے لاک ڈاؤن کی حالت میں ہے. تو ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے، غور و فکر کرے کہ کیسے بہترین انداز سے اس وقت سے استفادہ کرے، کس طرح اس مشکل پیریڈ کو ایک اپورچونٹی میں تبدیل کرے، اور بہترین راستہ وہ اپنے زندگی میں اس مرحلے میں انتخاب کرے. اور اسی لیے یہ کریش کورس لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. اور جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے عقائد. اس کے پہلے کہ میں عقائد کے موضوع پر اپنی گفتگو شروع کروں، ایک بہت ہی مختصر انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اس حوالے سے ہے کہ انسان اور ایک مومن کے زندگی میں اسے ایک بہت ہی اہم چیز کی ضرورت ہے، اور اس اہم چیز کا نام ہے نالج یا علم. کہ اگر انسان کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی کے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے جو صحیح نالج اور علم چاہیے وہ اس کے پاس موجود نہ ہو، تو بہت ساری مشکلات کا اسے اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، اس روایت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علم کی اہمیت کو ہمارے لیے بیان کر رہے. فرماتے ہیں العلم سلطان من وجدہ صال بہ. فرماتے ہیں کہ علم ایک قدرت ہے، ایک طاقت ہے. من وجدہ صال بہ، اگر کسی کے پاس یہ طاقت آ جائے، یہ قدرت آ جائے، اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گائیڈ اور کنٹرول کر سکتا ہے. وَمَن لَمْ يَجِدْهُ سِيلَ عَلَيْهِ. اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو دوسرے لوگ اس کی زندگی پر مسلط ہو جاتے ہیں، اس کے زندگی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تو یہ بہترین موقع ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کے ایام ہیں، ہم کوشش کریں کہ اپنے علم میں اضافہ ہو تاکہ یہ مقدمہ بن سکے، ہم بہتر سے بہتر اپنے زندگی میں عمل کر پائیں. لیکن ایک بہت اہم سوال یہاں پر ہمارے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کون سا علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے. اور اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے بھی آئے ہم ایک اور روایت جو منقول ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، اس سے ہم سہارا لے، اس سے ہم استفادہ کریں. اس روایت میں امیر المومنین فرماتے ہیں العلم علمان. جو حقیقی اور مفید اور فائدہ مند علم ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، علم الادیان و علم الابدان. علم الادیان یعنی دین کا علم، روحانی عالم کا علم. اور اسی طرح دوسرا علم جسے انسان کو سیکھنا ضروری ہے اس کا نام ہے علم الابدان، یعنی باڈی کا علم، بدن کا علم، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو علم ضروری ہے. پھر خود امیر المومنین اس روایت میں وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَبِعِلْمِ الْأَدْيَانِ حَيَاةُ النُّفُوسِ. کہ اگر انسان علم ادیان، دین کا علم حاصل کرے تو اس کے نتیجے میں اس کا نفس اور اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے. وَبِعِلْمِ الْأَبْدَانِ حَيَاةُ الْأَجْسَادِ. اور جو علم الابدان ہے، جو باڈی اور مٹیریل نالج ہے، اس کے نتیجے میں انسان کی باڈی اور اس کی مادی اور مٹیریل زندگی یہ برقرار رہتی ہے. اور ان دونوں نالج کی اور علم کی ہمیں ضرورت ہے.
لیکن آخری جملہ جو امیر المومنین فرماتے اس کے طرف میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اور وہ ہے اعلم ان الادیان اشرف من الابدان۔ فرماتے ہیں ہاں یہ دونوں نالج ہمارے لیے ضروری ہے، ریلیجن کا نالج اور مٹیریل ورلڈ کا نالج، لیکن دین کا علم، ریلیجیس نالج، یہ زیادہ اشرف ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وَحَرَاسَةُ الْأَدْيَانِ أَوْجَبُ مِنْ حَرَاسَةِ الْأَبْدَانِ، اور دین کو محفوظ رکھنا، پروٹیکٹ کرنا، یہ باڈی کو پروٹیکٹ کرنے سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ ہاں باڈی کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں، جو ایام ہے جو یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، ہم ضرور اپنے باڈی کا اور اپنے ہیلتھ کا اور ہائیجین کا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک موقع بھی ہے کہ اپنی روح کا خیال رکھنے کے لیے، اسے بہتر بنانے کے لیے بھی ہم اس موقع سے استفادہ کریں۔ تو آئے اپنی عقائد کی گفتگو کو یہاں سے شروع کریں۔ عقائد کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اسے 3 اہم اور فنڈامنٹل سوالات کا جواب اسے دینا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں جلدی آتا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں کچھ دیر کے بعد آتا ہے، لیکن ہر انسان ان سوالات اور ان کویشچنز کے بارے میں سوچتا ہے۔ کیا ہے وہ سوالات جو انسان کے زندگی میں اس کا ایک فنڈامنٹل ایک رول ہے؟ پہلا سوال ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ لاکھوں کروڑوں انسان، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا اوریجن کیا ہے؟ کیا کوئی خدا بھی ہے جس نے ان تمام انسانوں کو، اس کائنات کو خلق کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد کا سوال وہ یہ ہے کہ میرا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے، اور میں کہاں جا رہا ہوں؟ میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ مجھے کہاں پہنچنا ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں کہوں، سوال گول آف لائف کے بارے میں، کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور تیسرا اور آخری سوال جو انسان کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ میں کون سا راستہ لوں جس کے ذریعے میں اس مقصد تک پہنچ سکوں۔ تو جو پہلے سوال کا جواب ہے وہ ہے توحید اور عدالت کی گفتگو۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں اس بارے میں جواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرا اوریجن کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں خدا کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں، خدا کی توحید اور خدا کی عدالت کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے اس کا جواب ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، یہ ہے قیامت کی گفتگو۔ اور تیسرا جو سوال ہے اس کا جواب کہ مجھے کیا راستہ اختیار کرنا ہے، میں کیسے اس دنیا میں ہدایت حاصل کر سکتا ہوں، اس کا جواب ہے نبوت اور امامت کی گفتگو۔ تو یہی جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ وہی اصول دین کی گفتگو ہے، توحید، عدالت، نبوت، امامت اور قیامت۔ اور اگر انسان ان 5 ٹاپکس میں صحیح سے اپنا عقیدہ بنا لے، اپنی آئیڈیالوجی بنا لے، تو وہ بہترین اور کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں یہ بہت اہم ہے کہ انسان کے پاس اس کے وجود میں صحیح آئیڈیالوجی اور صحیح عقیدہ اور اصول دین کا صحیح تصور ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جیسی انسان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اسی حساب سے اس کے زندگی میں ویلیوز بنتی ہے۔ ویلیوز کا مطلب وہ چیزیں جو انسان پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، اور وہ چیزیں جو اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے یا وہ چیزیں جو اس کے لیے جس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور جیسے انسان کی ویلیوز ہوتی ہے اسی حساب سے انسان عمل انجام دیتا ہے۔ تو عقیدہ اور عمل میں بہت ہی گہرا رابطہ ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہو جائے خود بخود اس سے انسان کا عمل اصلاح ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کی، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، حتیٰ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا، نہ خدا کو مانتا ہوں، ان تمام انسانوں کی، ہر انسان کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، مقصد کے بارے میں، اور یہی چیز کہلاتی ہے انسان کا ورلڈ ویو اور آئیڈیالوجی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ صحیح آئیڈیالوجی ہم ہمارے اندر ایجاد کریں، لیکن دیکھیں یہ جو آئیڈیالوجی اور انسان کا ورلڈ ویو بنتا ہے 2 طریقوں سے یہ بن سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی آئیڈیالوجی اور سوچ
سب کانشیسلی لاشعوری طور پر اس کے نہ چاہتے ہوئے دوسرے لوگ بنا دیتے ہیں. اور آج یہ کام ہو رہا ہے اور ہوتا ہے ہمارے ساتھ. میڈیا کے ذریعے مختلف انٹرنیٹ، سوشل میڈیا ہے، یا گھر میں جو تربیت ہے، یا دوست ہے، جو ماحول انسان کو ملتا ہے، اس کے نتیجے میں نہ چاہتے ہوئے انسان کی آئیڈیالوجی، اس کا عقیدہ ایک خاص سمت میں چلا جاتا ہے. لیکن ہرگز ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور آ کر ہماری آئیڈیالوجی بنائے، ہمارا عقیدہ بنائے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم کانشیسلی سوچ سمجھ کر، پڑھ کر، سن کر، غور و فکر کر کر ہم اپنا ورلڈ ویو اور اپنی آئیڈیالوجی اور اپنا عقیدہ بنائیں. اور اسی لیے تمام علماء، تمام مراجع کرام یہ فرماتے ہیں، یہ ان کی نظر ہے اور فتویٰ ہے کہ اصول دین میں، عقائد میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے. انسان تقلید نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ فلاں شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے، میں اس کی تقلید کرتے ہوئے میں بھی خدا پر ایمان لاتا ہوں. یہ کافی نہیں ہے. انسان سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کر کر اپنا عقیدہ بنانے کی کوشش کرے. اور اسی لیے یہ کورس، کریش کورس لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. بس ایک نقطہ، اس کے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ایک نقطہ یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ لیکچر نہیں ہے، یہ ایک کورس ہے، یہ ایک کلاس ہے. اسی لیے تمام ناظرین سے، بالخصوص اپنے جوان بھائیوں اور بہنوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کچھ اس کورس کے نوٹس آپ بنا لیں. کیونکہ جب انسان کسی چیز کو صرف سنتا ہے، اس کا ریٹینشن اور جتنی چیز اس کے ذہن میں بیٹھتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے. لیکن اگر انسان کسی چیز کو لکھ لے، اور یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اس درس کو، اس کورس کو سن رہے ہیں، تو آپ کے پاس آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل کے ذریعے نوٹس بنانے کے مختلف سافٹ ویئرس موجود ہے، یا ایک پین اور بک آپ لے لے، یا مختلف جو ذرائع ہے کمپیوٹر لے لے، اور اس کورس کے نوٹس بنانا نہ بھولے. اور یہ ہمارے معصومین کی بھی تاکید ہے. معصومین فرماتے ہیں، روایت کا جملہ ہے، قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو رائٹنگ کے ذریعے قید کر لو، محفوظ کر لو. تو اس بات کو نہ بھولیے گا. تو ہمارا مقصد اس کورس میں یہ ہے کہ ہم صحیح آئیڈیالوجی اور صحیح عقیدہ اپنا بنائیں. اور اس کی اہمیت اس وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھیں کہ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹی وی چینلز، مختلف سیٹلائٹ ٹیلی ویژن، اتنی مختلف چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور یہ آج کی دنیا کی حقیقت ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر جو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہے، جو سوچ ہے دنیا بھر میں، وہ ایک مادی عقیدہ اور ایک مادی ورلڈ ویو ہے، کہ جس کے اندر تمام حقیقت کو منحصر اور لمٹ کیا جاتا ہے اس مٹیریل دنیا اور اس کی لذات میں، اور خدا، آخرت، انسان کی روح، اس کو بھلا دیا جاتا ہے. اگر ایک جوان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مٹیریل دنیا میں، جہاں پہ مٹیریل اٹریکشن چاروں طرف سے آپ کی طرف حملہ ور ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو اگر ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سونامی ہے مادیت کا، مٹیریلزم کا، اس سے بچے، تو ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنے اصول دین کو مضبوط کرنا ہوگا. تو یہ انٹروڈکشن تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہاں پہ ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں؟ Where do I start؟ تو آئے پہلا سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، تو یہ 3 فنڈامنٹل کویشچن جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ ہمیشہ ذہن میں رکھے. ہماری پوری گفتگو اس کورس میں یہی 3 کویشچنز کے اطراف میں رہے گی. انہی چیزوں کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. پہلا کویشچن ہے خدا کے حوالے سے، کہ ہم خدا کے وجود کو کیسے ثابت کریں. یقیناً ہم سب خدا پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے زندگی میں خدا کے وجود کو لمس بھی کرتے ہیں، جو الگ الگ زندگی میں حوادث اور انسیڈنٹس ہوتے ہیں. لیکن اس کورس میں ہم چاہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ، آرگیومنٹ کے ساتھ خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو کرے. ایک یوتھ جاتا ہے یونیورسٹی میں، وہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، شک کرتے ہیں، یا ان کے خیالات خدا کے بارے میں آپ کا جو تصور ہے اس سے الگ ہوتے ہیں.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی فضا میں کسی کو کنونس کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان دلیلوں کو جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب خدا کا وجود ثابت ہو جائے تو خدا کے اندر کون کون سی صفات موجود ہے، خدا کی معرفت ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سوال ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم شروع کہاں سے کریں؟ کیسے اس سوال کا جواب حاصل کریں؟ تو میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہیں خدا کے بارے میں۔ ہمیں وہ کریکٹ نالج اور انفارمیشن چاہیے خدا کے بارے میں۔ ہم یہ صحیح نالج کیسے حاصل کریں؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ میں سٹیپ وائز ایک مرحلہ بے مرحلہ آپ کے سامنے پیش کروں طریقہ کہ کس طرح ہم خدا کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آئے پہچانے علم حاصل کرنے کے لیے خداوند متعال نے ہمیں کون کون سے ٹولز اور ذرائع اور وسائل جو ہمیں خدا نے دیے ہیں۔ دیکھیں، ہر کام کرنے کے لیے ایک ٹول ہوتا ہے، ایک ابزار ہوتا ہے۔ آپ کوئی چیز کٹ کرنا چاہتے ہیں، پیپر ہے، اس کو آپ کاٹنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے ہتھوڑی سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہتھوڑی ایک ایسا ٹول نہیں ہے جو اس کام کے لیے مناسب اور سوٹیبل ہے، بلکہ آپ کس طرح یہ کام انجام دیں گے؟ کینچی کے ذریعے۔ ہر کام کو انجام دینے کا ایک خاص طریقہ اور خاص ٹول ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے بارے میں معلومات اور انفارمیشن اور علم حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہمارے پاس ٹولز آف نالج کیا ہے، کیسے ہم علم حاصل کر سکتے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو سوال ہمارے سامنے ہے اس کو جواب دینے کے لیے ہم صحیح ٹول کا، صحیح ابزار کا انتخاب کریں، چوائس کریں۔ لیکن جب آپ کسی بھی ٹول کو یوز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹول اور وہ چیز کہاں پر آپ کے کام آ سکتی ہے۔ میں نے مثال دی کہ کینچی کا ایک ڈومین ہے، ایک ایریا ہے جہاں پر وہ آپ کو مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کینچی کو اس سے باہر استعمال کرنا چاہے تو وہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ دو چیزیں ہر ٹول کے بارے میں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ ٹول ہمیں کہاں مدد پہنچا سکتا ہے، کن مشکلات کا حل ہمیں دے سکتا ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ اس ٹول کی لمیٹیشن کیا ہے، اس کی محدودیت کیا ہے، کہ اس کے باہر جا کر وہ ٹول ہمیں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ ٹولز میرے پاس ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہر ٹول کا ڈومین اور لمیٹیشن کیا ہے، کہاں پر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، جب یہ کلیئر ہو جائے تو اب آئے ہم اس ٹول کو یوز کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سوال ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اور کون کون سے ٹولز موجود ہیں۔ تو آئے اس سیشن میں بس ہم یہ دیکھیں کہ یہ ٹولز کیا ہے، ان کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ان ٹولز کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ اگر ہمارے لیے یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ کون سے ٹولز ہمارے اختیار میں ہیں اور انہیں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر ہم خدا کے وجود کے بارے میں بھی بہتر اور اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ کون سے ٹولز ہیں جو خدا نے ہمیں دیے؟ پہلا ٹول اور سب سے آسان چیز جس کے ذریعے انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے 5 سینسز، حواس سے خمسہ جسے کہا جا سکتا ہے، جو ہم ہر روز ایوری ڈے اسے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھنا، سننا، سونگھنا، کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا، اور کسی چیز کو لمس کرنا یا ٹچ کرنا۔ یہ 5 ٹولز اور 5 ابزار خدا نے ہمیں دیے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی کو چلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہر روز سینکڑوں بار ہم اس ٹول کو یوز کرتے ہیں۔ دوسرا ٹول جو خداوند متعال نے ہمیں دیا ہے اس کا نام ہے عقل یا انٹلیکٹ، اور یہ وہ ایک خاص نعمت ہے خدا کی جو خدا نے انسان کو جس سے نوازا ہے، جس کا نام ہے عقل اور انٹلیکٹ۔ اور انشاءاللہ ان تمام یہ جو ٹولز ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں اگلے ہمارے سیشن میں گفتگو کریں گے۔ اور تیسرا ٹول جو ہمارے پاس موجود ہے جس کے ذریعے ہم صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے خدا کی طرف سے جو انبیاء پر
واہی بھیجی جاتی ہے، جسے انگلش میں ریولیشن کہتے ہیں، یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، کہ خدا ایک خاص شخص کو، فرد کو، انسان کو جس کا نام ہے پروفٹ، نبی، ایک خاص ذریعے سے جس کا نام ہے وحی، اس ذریعے سے ایک اسپیشل نالج اسے دیتا ہے اور وہ یہ نالج ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارا پہلا سیشن ہے اس کی گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب بس میں بہت ہی بریف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آنے والے سیشنز ہیں اس میں ہم کیا گفتگو کریں گے۔ جو ہمارا سیکنڈ سیشن ہے اس میں ہماری گفتگو رہے گی ٹولز آف نالج پر، یہی تین چیزیں، 5 سینسز، انٹلیکٹ اور وحی پر ہماری گفتگو رہے گی، اور اسی کے سہارے سے پھر ہم خدا کی وجود اور خدا کی صفات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اسی طرح ہماری سیشنز کا سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، اور ہم جو تیسری گفتگو کریں گے وہ توحید اور اس کے پریکٹیکل اثرات ہمارے زندگی میں۔ تو بہت بہت شکریہ کہ اس فرسٹ سیشن میں، اس کریش کورس کے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ کہ اپنی گفتگو کو ہم اسی طرح آگے بڑھاتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل